شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے مسلمانوں، آج ایک قرآن پاک کی آیت آپ کو پڑھ کر سنواتا ہوں اور انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو اللہ کی جو کتاب ہے، یہ جو اس کو پڑھتے ہیں سچے دل سے، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو یہ راہ دکھاتی ہے، سیدھا رستہ۔ تو پیارے مسلمانوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے دلوں میں سے اللہ تعالیٰ کا خوف چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہر بندہ جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، وہ پریشان ہیں اور سب لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا حقیقت میں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، تو خدا را اس چیز کے بارے میں خیال کریں، آخرت کا بھی خیال کریں۔ ہم نے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ ہماری آگے شروع ہوگی، جب ہماری روح قبض ہوگی تو تب ہمارا اصل امتحان اور ہماری اصل جو زندگی ہے وہ شروع ہوگی۔ یہ ایک پریکٹیکل ہے، تو اس چیز کے بارے میں سوچیں، انشاءاللہ خیال کریں۔ تو اس کی تھوڑی سی تفسیر، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات بلا شبہ والی نہیں، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھلایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الخیر، ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے مسلمانوں، جب تک ہمارے دل میں یہ خوف نہیں آتا کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، ہمارے دل میں جو ہے وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، تب تک ہمارے لیے دنیا میں بھی بہت مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی اس کا رزلٹ بہت گندا آئے گا۔ تو پیارے مسلمانوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، زندگی، تندرستی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنا ہو سکتا ہے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے۔ نمازوں میں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے، نمازیں 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھنی چاہیے، اور عورتیں ہیں تو گھروں میں پڑھیں اور بچوں کو تلقین کریں اور شیطانی کاموں سے بچیں۔ پیارے مسلمانوں، آج کل کا جو یہ دور چل رہا ہے، اس میں بہت ہی فتنہ پھیل چکا ہے اور ہم جو ہے مسلمان وہ فتنوں میں پڑ گئے ہیں، یعنی کہ انٹرنیٹ، فلمیں، موویز وغیرہ، ڈرامے، گانے، یہ سب بے حیائی کے کاموں میں ہم جو ہے پڑ گئے ہیں۔ ہمیں جو ہے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، تو ہمیں بالکل تمیز ختم ہو چکی ہے، اس چیز کا فرق ختم ہو چکا ہے کہ کون سا ثواب ہے اور کون سا گناہ ہے، اور ہم بس کرتے جا رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم گناہوں کی دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں۔ تو پیارے مسلمانوں، اس چیز کا خیال کریں، غور کریں، اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں اور سچے اور پکے دل سے جو ہے نماز شروع کریں، کیونکہ پیارے مسلمانوں، نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ انشاءاللہ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔